بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے عہد میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانے میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زاہد میں سے تھے آ کر کہا کہ مجھ کو میرے قافلے کے سپرد کر دیجئے تاکہ میں فراغت سے سفر کر سکوں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیروں سے ودا ہونے آیا تو اس کی سفارش کر کے حوالے کر دیا گیا۔ قافلے والے حتی الامکان کی تعظیم و تکریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے، کیونکہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک وجیحہ اور خوبصورت جوان تھے۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا جو کہ وہ نہایت نیک سیرت اور پابند شریعت اور اس میں باسمی تھے۔ اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے کہا، تجھے میں بھلا تہمت میں گرفتار کروں گی جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹے گا۔ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خدائے تعالی عادل ہے۔ عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے واقف ہوئی تو اس کو ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھوپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سوتا دیکھ کر زیورات کا ڈبہ اس کے اسباب میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ قافلہ سالار نے کہا، اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو نہیں ہے کہ سوراغ نہ مل سکے گا۔ لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو، کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ سب کا اسباب دیکھا گیا، کہیں نہ ملا۔ عورت نے کہا، ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف کہا، اس بزرگوار سے ایسی بدحرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی، میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعد ازاں عورت نے کہا کہ یہ حمل بھی ثابت ہی کا ہے۔ ایک رات جبرن مجھ سے زنا کیا گیا تھا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ روایات میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑ گئی۔ جب یہ وحشت ناک خبر امیر المؤمنین کے گوش میں پہنچی تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح رہنے دے۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم سوچ سمجھ کر کیوں حکم نہیں دیا کرتے، خصوصاً قتل کی بعد ازاں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو عورت کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا، مجھے کس نے بلایا؟ فرمایا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ دل میں کہنے لگی، افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا۔ بتا اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ وہ بولی، ثابت کا، اور خلیفہ زماں کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنی قول پر اصرار کرتی ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم عصا اور گاڑھے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مطلوبہ سامان لے کر آئے۔ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصلی واقعہ کیا ہے۔ جب اسے سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم عصا اور کپڑا اس کے اوپر رکھا اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ بے حکم قادر مختار بولا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی مرتضیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور خلیفہ برحق ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، میں یہ بات نہیں پوچھتا، بتا تو کس شخص کا نطفہ ہے؟ اور وہ زیور کا ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے
اسباب میں کیوں کر پہنچا؟ بچے نے جواب دیا، اے وسیع خیر المرسلین، اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگوار اس طرف ملتفت نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور میں اس غلام کا نطفہ ہوں۔ اس نے غصے کے مارے اپنے ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسباب میں چھپا دیا۔ القصہ اس صاف ستھرے معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پھر عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اسباب میں نہایت عاجزاں و نیاز سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یعنی میں عصا اور پار جا کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک روز کا ذکر ہے، اسی مسجد میں سرکار کائنات کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت لطف و مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خلاصی کی تدبیر کیا ہوگی؟ اس وقت یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا، جب اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، نطفہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہوگا بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر امیر المؤمنین کے دونوں آبرو کے درمیان بوسہ لیا اور ان کی دونوں دستے مبارک اپنی آنکھیں پھیر کر فرمایا، خدا کی قسم، یا علی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین آپ ہی ہے، نہ کہ اور کوئی خدا تعالی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بغیر ایک لفظ بھی اس دنیا میں